اس کو بھی ضائع کر دیں اور ہمیشہ شکایت ہی کرتے رہیں خدا سے۔ لہذا جو خداوند عالم نے دیا ہے اس پر توکل کرنا سیکھیں، اپنی ضروریات کو محدود کریں۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو مسلسل بڑھنے والی ہیں۔ یہ خواہشات ایسی چیز ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے احادیث کے اندر طول عمل، ایک عمل عین سے ہوتا ہے جس کو انکریج کیا گیا ہے، ایک عمل الف سے ہوتا ہے جس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ عمل یعنی بڑی ہوئی خواہشات، طول عمل کا مطلب ہے لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی آرزوئیں، وہ آرزوئیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو اپنے وسائل تک محدود رکھیں، پھر دیکھیں اس کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے لگیں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں ہم اس سے زیادہ کا اظہار کریں، جتنی جو ہمارا اسٹیٹس ہے ہم اس سے زیادہ شو کریں۔ بس اسی چیز میں انسان کے ساتھ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ اپنی اسٹیٹس کو بڑھا کے پیش کرنا چاہتا ہے، جس گاڑی کو یہ افورڈ کر سکتا ہے، فرض کریں موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا ہے تو موٹر سائیکل رکھے، اس کو کار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس قیمت کی کار افورڈ کر سکتا ہے اسی قیمت کی رکھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 0 میٹر کی کار خرید لے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس 0 میٹر کی گاڑی ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، لیز پہ خرید لیے۔ بہت سے لوگوں نے کیا ایسا۔ آج کل تو لیزنگ جو ہے کم ہو گئی ہے کیونکہ ریٹ بڑھ گئے ہیں مارک اپ کے، ورنہ ایک زمانے میں بہت کم مارک اپ پہ یہ کاریں مل رہی تھیں، ہر دوسرے آدمی کے پاس 0 میٹر کی گاڑی تھی۔ سڑک پہ دیکھیں تو چلنے کی جگہ نہیں ہے، گاڑیاں اس قدر آ گئی، 6 مہینے ایڈوانس بکنگ ہو رہی تھی گاڑیوں کی، پاکستانی گاڑیوں کی۔ کیوں؟ لیزنگ پہ۔ اب جس آدمی کی تنخواہ 20,000 ہے اس نے لیزنگ پہ گاڑی خرید لی، وہ گاڑی جس کی قسط تھی 7,000 8,000 10,000 ہے۔ پھر 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرے، نہیں ادا کر سکا، ڈیفالٹر ہو گیا، کمپنی والوں نے چھاپا مارا، گاڑی اٹھا کے لے گئے۔ اسی کراچی میں ایک نوجوان نے لیزنگ کمپنیز کے مسلسل، چونکہ ان کا چھاپا مارتے ہیں، وہ انسلٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا جو گروی رکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے گارنٹی دی ہے ان کے پاس جا کے ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک نوجوان نے خودکشی کر لی، صرف بینک سے جو آتے تھے اس کے لینے کے لیے انہوں نے اتنی انسلٹ کی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو اس کا اسٹیٹس تھا اس سے زیادہ شو کرنا چاہتا ہے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ چیز اس نے لے لی۔ ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاننے والوں میں۔ گاڑی لے لی، مکان کے کاغذات رکھوا کے گاڑی لے لی، بعد میں یہ ہوا کہ مکان بیچنا پڑا، قسطیں ادا نہیں کر سکے، گاڑی الگ بھی کی اور مکان الگ بھی کا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر ہم قناعت پسندی سیکھ لیں تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ ہم یہ سیکھ لیں کہ جو وسائل ہیں اس کے اندر کس طرح رہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ اور ہے کہ ہم اسراف سے بچیں، فضول خرچی۔ یہ فضول خرچی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے، خواہ وہ انفرادی ہو، ملکی سطح پر دیکھیں تو اس قدر اسراف ہے، اس قدر فضول خرچی ہے۔ آپ بتائیں جتنے وزیر اور مشیر ہمارے ملک میں ہیں، اب کچھ کم کیے گئے ہیں لیکن وہ بھی برائے نام کم کیے گئے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد ہے دنیا کی بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں اتنے وزیر نہیں ہیں۔ ایسے محکمے ہمارے یہاں ہیں کہ جو امریکہ میں بھی نہیں ہے وہ محکمے۔ اور تو اور ایک لطیفہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ ایسے وزیر ہیں جن کا کوئی محکمہ ہی نہیں ہے، وزیر بے محکمہ ہے نا، ایسے وزیر ہیں جن کا محکمہ کوئی نہیں ہے، بس ان کو وزیر بنانا تھا، بعد میں محکمہ ڈیزائن کریں گے، ان کے لیے بعد میں بنائیں گے۔ تو اور پھر اس کے اوپر جو اخراجات ہیں، جو ان کا شاہی خرچ ہے، جو ان کے لیے گاڑیاں ہیں، جو ان کی اور چیزیں ہیں، کتنے لاکھ گاڑیاں ہیں جو صرف سرکاری ملازمین استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو
بجٹ ہے پیٹرول اور ڈیزل کا وہ کروڑوں اربوں میں جاتا ہے، اور وہ گاڑیاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں کہ وہ رپورٹر ہر جگہ جا کے جو پبلک پلیسز ہیں، جو پکنک پوائنٹس ہیں، ان میں جا کر وہ انٹرویو کر رہا تھا. سرکاری گاڑی جو وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ انتظار کر رہا ہوگا جب وہ صاحب آئے گاڑی میں، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ گاڑی جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے، اس کا نمبر پلیٹ ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا الگ، یہ سرکاری گاڑی ہے، اس میں آپ یہاں پر پکنک منانے کے لیے آئے ہیں؟ تو لوگ اپنا منہ چھپا رہے تھے، لوگ بات نہیں کر رہے تھے، لوگ کہنے ہٹا رہے تھے، ایک دم گاڑی میں بیٹھا اسٹارٹ کر لیا. تو بہرحال اس نے چند ہی لوگوں سے بات چیت کی، لیکن آپ دیکھ لیں کسی شاپنگ سینٹر میں دیکھ لیں، کسی پارک میں دیکھ لیں، بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے لیے سرکاری گاڑیاں جاتی ہیں. تو جس طریقے سے اسراف ہمارے یہاں ہوتا ہے وسائل کا، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ عوام کا ہے نا، لوگ دیتے ہیں، ٹیکس کی صورت میں لوگوں سے لیا جاتا ہے، ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اس کی قیمت. اور جس سے پچھلے سال، ہر سال ہی ہوتا ہے، پچھلے سال ذرا اسکینڈل بن گیا کہ کچھ لوگ سرکاری طور پر حج کرنے کے لیے ہر سال جاتے ہیں. اس سال تو اعلان ہو گیا کہ نہیں جائے گا کوئی، لیکن پچھلے سال دیکھیں جہاز بھر کے گئے حج کرنے کے لیے، اور پہلے بھی جاتے رہے. یہ کون سا حج ہے؟ ایک اخبار نے لکھا کہ these are the people who are going to wash their sin on the public exchequer. یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے پیسے سے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے گناہوں کو عوام کے پیسے سے دھویا جائے گا. تو یہ کون سا حج ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے پیسوں سے جا کے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو حج کرنا ہے اپنے ذاتی پیسے سے کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے حاجی ہیں. تو کہاں کہاں عللے تللے ہوتا ہے، کہاں کہاں یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیسے پورے نہیں ہوتے پھر جا کے IMF کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر وہاں سے سخت شرائط آتی ہیں، وہ عوام کے اوپر مسلط کرتے ہیں. تو یہ جو اسراف ہے اس کو جب تک نہیں روکا جائے گا اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ صرف لوگوں کو قناعت پسندی اور توکل اور بے جا اسراف سے روکنے کا درس دینا کافی نہیں ہے. انسانوں، عام لوگوں کا تو خرچہ کیا ہوتا ہوگا؟ ہزاروں میں ہوتا ہوگا. جہاں پہ کروڑوں اور اربوں میں ہو رہا ہے وہاں روکنے کی ضرورت ہے. تو جب تک کہ آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے، بے جا اسراف کو، اس وقت تک معاملہ قابو میں نہیں آئے گا. انفرادی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں اسراف کو کتنا روکتے ہیں؟ کیوں ایسی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں نہیں کرنا چاہیے؟ اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے، فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا، اور کنجوسی سے بھی منع کیا گیا ہے. اور مومن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے والذین اذا انفقوا لم یقتروا ولم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی دکھاتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان میں رہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. جو یہاں پر کہا گیا نا منہم امۃ مقتصدہ، میانہ رو لوگ ہیں، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں، اس کے درمیان میں رہتے ہیں. کہاں کہاں اسراف ہے؟ شادی بیاہ میں دیکھ لیں ہمارے یہاں کس قدر اسراف ہے. ہر شخص سمجھتا ہے اس مہنگائی کے دور میں، مشکلات کے دور میں، ہر دوسرا انسان جو فائنینشیل پرابلم کا شکار ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان شادیوں کے اندر بہت ساری ایسی تقریبات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو فضول ہیں. اگر آپ اسے انڈیویجول بات کریں تو وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے، اور کرتی ہیں خواتین مرد. لیکن پھر اپنے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، پھر اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے، پھر اپنی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، پھر اپنے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، پھر کسی نوجوان کی اپنی شادی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں سارے چونچلے پورے ہوں. یہ جانتے بوجھتے کہ یہ اسراف ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس سے ہم فائنینشلی جو ہیں وہ برڈن کا شکار ہوں گے، پھر بھی کھانے پینے میں اسراف. شادی بیاہ میں آپ دیکھیں اگر کہیں پر 200 آدمیوں کا کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، 200-250 افراد کا، ایسے ایوریج بازاروں میں اگر 200-250 افراد کہیں پر کھانا کھاتے ہیں تو اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے جس سے 50 آدمی اور کھا سکتے ہیں. وہ جو ضائع ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، جو بچ جاتا ہے وہ تو بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں. لیکن وہ جو پلیٹوں میں ضائع ہوتا ہے، لوگ جو لے کر چھوڑ دیتے ہیں،
ایسے NGOs بن گئے ہیں، ایسے ادارے بن گئے ہیں جو آتے ہیں اور وہ کھانا کلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں ان بچوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے کہ جن کو کھانا نہیں ملتا۔ وہ پروگرام ٹی وی میں دکھاتے ہیں اب تو کہ ان کے لے کر جاتے ہیں اس کھانے کو، اس کو الگ کرتے ہیں، پھر پیک کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ بیچارے بچے اس کھانے کو کس طرح کھاتے ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں پلیٹوں میں۔ یہ رزق ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ اگر کہیں پر ہم دعوت میں گئے ہیں تو ہمیں کیا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ ہر انسان کو اندازہ ہوتا ہے نا، کیوں زیادہ نکالتے ہیں؟ بعد میں نکال